زنجیر سونے کی ہو اور جو جیل کی سلاخیں ہوں وہ چاندی کی ہوں اور گردن میں جو آپ کے توق پڑا ہوا ہو اس پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوں تو بھی قیدی ہی رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ غلام ہی کہلائے گا اور قیدیوں کو رہائی نہیں دلا سکتے۔ آپ کا پورا نظام قیدی ہے، آپ کے حکمران قیدی ہیں۔ غلاموں کو آزادی سے آشنا نہیں کر سکتے۔ 25 کروڑ کا ایک آزاد شخص جس کا نام عمران خان ہے، اسے آزادی کا پتہ ہے، وہ آزاد کرا سکتا ہے۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جو ان لوگوں سے رہائی مانگتے ہیں جو خود قید ہیں، ان سے آزادی کی امید رکھتے ہیں جو خود غلام ہیں، عہدے کے، دولت کے، کرسیوں کے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، فیلڈ مارشل ایوب خان سے شروع کرتے ہیں جنہوں نے اپنی آپ بیتی اپنی کتاب کا نام رکھا تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، یعنی دوست نہ کہ آقا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک کا سربراہ ایک خود ساختہ فیلڈ مارشل تھا اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جائز و ناجائز تعلقات اپنے عروج پر تھے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ JFK جان ایف کینیڈی کی جو بیوی تھی جیکولین کینیڈی، وہ ایوب خان پر عاشق تھی، ایوب خان کی ہائٹ پر مرتی تھی۔ آپ تعلقات کا اندازہ یہاں سے لگا لیں۔ ایوب خان کی آپ بیتی کے عنوان کا سیاسی نہیں نفسیاتی تجزیہ کرایا جائے، نفسیاتی، یہ ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے، تو معلوم ہوگا کہ پاکستان کا یہ بے بس اور بیچارہ فخر ایشیا، اپنے آپ کو فخر ایشیا بھی کہتے تھے، شدید ترین احساس کمتری کے ساتھ ساتھ بدترین احساس جرم میں بھی مبتلا تھا، کیونکہ فوج کو راستہ اس نے دکھایا تھا۔ عوامی حکومتیں ریت کے گھروندوں کی طرح اس نے توڑی تھیں، سیاستدانوں پر پابندیاں اس نے لگائی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں ترقی ہوئی تھی، سیاسی فیبرک تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں احساس جرم میں بھی مبتلا تھا اور تلخ ترین حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ امریکہ دوست نہیں، ماسٹر یعنی آقا ہے۔ نام تو لکھ دیا لیکن اچھی طرح جانتا تھا کہ امریکی آقا ہیں، اور پاک امریکن دوستی دراصل دوستی نہیں غلامی ہے۔ یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی 58 سے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے دوستی ہے؟ یہ سب قیدی اور غلام تھے اور ہیں سب، لیکن ایسے غلام جن کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں، IMF کی، ورلڈ بینک کی، جن کے جیل کی سلاخیں خالص چاندی کی، اور جن کی صحت مند اور بظاہر تنی ہوئی اور اکڑی ہوئی گردنوں میں پڑے توق ہیرے جواہرات سے مرصع ہیں، لدے ہوئے ہیں، ہتھ کڑی سونے کی، جیل کی سلاخیں چاندی کی، اور جو گلے میں توق پڑا ہے پرانی فلموں میں دیکھو گا اس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے غلام جن کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں، بتا دیا آپ کو، ان سے آزادی کی توقع ایسے ہی ہے جیسے کوئی کیکر پر چڑھ کر اس کے کانٹوں میں خوبانیاں اور انگور تلاش کرنے لگے اس نظام سے۔ بہرحال میں ان VI P بلکہ VVIP قیدیوں
اور غلاموں کی نہیں، ان کی ذہنیتوں، سوچوں اور رویوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے نتیجے میں یہ غلام اور کنیزیں اپنے لیے غلام اور کنیزیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ کبھی آزاد لوگ پیدا نہیں کریں گے، یہ غلام پیدا کریں گے، یہ عظمہ بخاری پیدا کریں گے، شرجیل میمن پیدا کریں گے، یہ مریم اورنگزیب پیدا کریں گے، یہ عطا تارڑ پیدا کریں گے، یہ بیرسٹر کیل پیدا کریں گے، یہ پیدا کریں گے، اور ان سے اسی خوشامد، چاپلوسی اور جمع داری کی توقع رکھتے ہیں جس کا مظاہرہ یہ خود اپنے آقاؤں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کے سامنے چاپلوسی، خوشامد، جمع داری، بھنگی پن، اور پھر یہاں کر چونکہ یہ ادھر کر کے آتے ہیں پھر ادھر توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا جائے، ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ جمہوریت کی چیمپئن ان نام نہاد جماعتوں میں جمہوریت کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ یہ نامزدگی کرتے ہیں، جبکہ جمہوری عمل میں نامزدگی اور عام زندگی میں حرام زدگی کے برابر ہے، حرام زدگی کے برابر۔ 8 فروری کو کیا ہوا؟ نامزدگی، نامزدگی سے حرام زدگی، ہر کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی بھی نہیں جیتا۔ نامزد کیا نا جرنیلوں نے، تم لے ہو، تم مردلی ہو، تم بٹ مین ہو، تم چپڑاسی ہو، تم سپیکر ہو، حوالدار سپیکر ہو، تم کالج ارکان صدر ہو۔ نامزدگی، نامزدگی مین حرام زدگی۔ جی، ان کے عہدیدار دراصل ان کے پالتو اور ذاتی خدمتگار ہوتے ہیں۔ کبھی مکھیہ منتری کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھیں لوگوں کو۔ او اللہ جھوٹ نہ بلوائے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بڑی سیاسی جمہوری جماعت کے ایک سابق صدر پنجاب کو اپنی قیادت کے کپڑے ڈرائی کلینر سے لاتے اور چپل چمکاتے دیکھا ہے۔ روزانہ دیکھیں فیلڈ مارشل کے بوٹ روزانہ نہیں چمکائے جاتے چاپلوسی اور خوشامد میں۔ ان کے عہدیدار دراصل ان کے پالتو اور ذاتی خدمتگار ہوتے ہیں۔ یہ بےعزتیوں، خوشامدوں، ذلتوں اور اہانتوں کی چین ری ایکشن ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے 78 سال سے۔ غلام کنیزیں پیدا ہو رہی ہیں، پیدا کر رہا ہے نظام، تاکہ ہم بیر خوشامدیں کریں، بیر پچھواوڑے دھوئیں، یہ ہمارے پچھواوڑے دھوئیں۔ جی، بہت بڑے اپنے سے بہت بڑوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بہت مائیکل کوریلا کو نشان امتیاز، اور اپنا غصہ اپنے سے چھوٹوں پر اتارتے ہیں۔ بیر بس نہیں چلتا۔ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو حکمران باہر والوں کے لیے کڑوا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے ریشم ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے حکمران آپ کے لیے کیا ہیں اور مارکو روبیو کے لیے کیا ہیں، ٹرمپ کے لیے کیا ہیں؟ چھوٹے اپنے سے چھوٹوں کی تذلیل کرتے ہیں، تذلیل سے اپنی زخمی انہا کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ مرہم پٹی، امریکہ سے بے عزت ہو کر آتے ہیں، ادھر سختیاں بڑھا دیتے ہیں ڈیالہ میں، مطالبے امریکہ سے لے کر آتے ہیں۔ جی، اور یوں اوپر سے شروع ہونے والا بے عزتی کا یہ سلسلہ نیچے تک چلتا ہے۔ مثلا سپر پاور سربراہ کے لیے فرعون، پاکستان کے سربراہ کے لیے سپر پاور فرعون، ٹرمپ، مارکو روبیو، مائیکل کوریلا۔ وزیر اعظم وزیروں کے لیے فرعون، وزیر ایم این اے کے لیے فرعون، ایم این اے ایم پی اے کے لیے فرعون، اور ایم پی اے عوام کے لیے فرعون۔ دیکھ لیں 78 سال سے ووٹ مانگتے وقت کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جب ووٹ لے لیے تو
یہ عجیب جمہوریے ہیں جن کا وجود ہی غیر جمہوری ہے، غیر جمہوری. یہ جو جمہوری پھر رہے ہیں ان کا وجود ہی غیر جمہوری ہے، سیاسی نطفہ ہی حرام ہے. میں تو مغربی جمہوریت پر بھی لاکھ لعنت بھیجتا ہوں، لیکن یہ تو ایسے مچھندر اور مداری ہیں جنہوں نے مغربی جمہوریت بھی رول کے رکھ دی ہے. یہ مغربی جمہوریت کو بھی انہوں نے بدنام کیا ہے. ان کی گھٹی میں دھوکہ اور بنیادوں میں بددیانتی اور خیانت ہے. بنیادوں میں یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹیوں میں لوگ منتخب ہو کر آئیں، کیونکہ جو منتخب ہوگا اسے اپنے مینڈیٹ پر تھوڑا بہت فخر بھی ہوگا. عمران خان، مینڈیٹ، لوگوں کی سپورٹ اور یہ نامزدگی، حرام زدگی، اور وہ کسی کے جوتے یا تلوے نہیں چاٹے گا جو منتخب ہو کے آئے گا، چاہے جوتا یا پاؤں کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو. عمران خان سے کیا تکلیف ہے؟ نہیں مانوں گا ہار، جو مرضی ہے کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ آج 30 جولائی ہے اور دن ہے بدھ کا. کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ہلکا پھلکا ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہماری بہت پیاری اور بامروت یوٹیوب فیملی ہے، اور جو سبسکرائبرز ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ بیل آئیکن، پھر آپ ناراض ہوتے ہیں کہ ڈنڈے سے دبائیں کیونکہ آپ نوٹیفیکیشن پہ ویڈیو نہیں دیکھتے. نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ٹائم پہ وصول ہو، اور اس کے علاوہ اپنے انگوٹھے سے لائک کا بٹن بھی دبا دیں. کچھ آپ کے سامنے خبریں رکھتا ہوں. سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نریندر مودی تشریف لائے ہیں اور ان کی صحیح ٹکور ہوئی ہے، بڑی بےعزتی ہوئی ہے اس میں لوک سبھا میں. وہاں پہ امت شاہ بھی کنفیوز نظر آئے اور بار بار جہازوں کا پوچھا جاتا رہا. راہل گاندھی نے کہا کہ مودی جی بتائیں کہ واقعی ٹرمپ نے جو ہے وہ 29 دفعہ جنگ بندی کے لیے کہا، اور ایک رکن وہاں گرتے جہاز کی تصویر بھی لے آیا. ایک رکن نے کہا کہ اس نے پنجاب میں خود اپنی آنکھوں سے جہاز کو گرتے دیکھا. بہرحال بی جے پی کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ایک اچھی خبر ہے وہ یہ کہ فرانس کے بعد برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ بھی ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کر لے گا. اگر یہ ممالک ایسا کرتے ہیں تو مسلمان ممالک وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے اور فلسطین کا کوئی حل نکل سکتا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ایک اور بہت بڑا جھٹکا ہے انڈیا کے لیے. وہ جھٹکا یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے گرپونت سنگھ، میں نام اگر غلط لے رہا ہوں تو یہ خالصتان کے حامی ہیں. امریکہ میں اب ریفرنڈم بھی ہونے جا رہا ہے خالصتان کے لیے، تو ان کو خط لکھا ہے. گرپونت سنگھ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھا ہے. سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا پر کون سا غصہ نکال رہے ہیں. بہرحال ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے شہریوں کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنے شہریوں کی سلامتی کا دفاع بھی کریں گے. یہ بری خبر ہے انڈیا کے لیے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے افسوسناک ہے، ڈیٹا جاری ہوا ہے نیا کہ اسرائیل کے حملے کے بعد یعنی غزہ میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 60,000 سے یہ ڈیٹا میں ہے. ویسے جو لوگ بھوکے ہیں تقریباً 4,70,000 لوگوں کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ بھوک سے، پانی سے اور دواؤں سے مر سکتے ہیں، وہ علیحدہ ہیں. لیکن جو شہید کیے ہیں بچے، خواتین، بوڑھے، ان کی تعداد 60,000 سے بڑھ گئی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے بہت زمین الٹ کے رکھ دی ہے اللہ پاک نے، اور 8.8 کا زلزلہ آیا ہے. ساحلی علاقہ ہے روس کا.
اور جاپان میں اور فلپائن میں سونامی کی جو وارننگ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ممالک متاثر ہوں گے، امریکہ کی بھی 2 ریاستیں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ وہ جاپان اور فلپین کو ہے، کیونکہ 8.8 بہت بڑا عذاب ہے اگر یہ سمندر بپھر گیا تو۔ اب اگر جو ہے نا ہم اپنے کریں وی لاگ کی بات، تو وی لاگ میں قاسم خان، عمران خان کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، حالانکہ وہ امریکہ سے برطانیہ جا چکے ہیں، لیکن اب ان کا جو انٹرویو ہے وہ آن ایئر ہوا ہے، اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ کھلی ڈھلی باتیں کی ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے امریکی ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیا ہے۔ انہوں نے نام لیا ہے جنرل عاصم منیر کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے بلکہ عاصم لا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو گولیاں لگنے کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں وہ اپنے باپ سے نہیں ملے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آئیں اور میڈیا سے گفتگو کریں، نہ ہی سیاست میں آنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے، نہ ان کی ایسی تربیت ہے۔ وہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کی والد کی جو قید ہے، جو قید ناحق ہے، وہ ساری عمر کرپشن کے خلاف جو ہے وہ لڑتے رہے، کرپشن کے خلاف وہ بات کرتے رہے، ہمیں بتاتے رہے کہ کرپشن کسی بھی ملک کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیں غرض صرف اپنے باپ سے ہے، اور ہمیں یہ غرض ہے کہ تمام جو عدالتی راستے ہیں، انصاف کے جو راستے ہیں، وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ان کا انٹرویو بہت زیادہ تہلکہ مچا رہا ہے، اور ابھی تک اس کو لاکھوں لوگ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں اور وہ شیئر ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ قاسم خان نے پہلے کہہ دیا کہ وہ ٹی وی پہ نہیں بیٹھتے، ظاہر ہے وہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں، وہ تو بالکل جو ہے نا نوجوان ہے، تو انہوں نے موٹی موٹی باتیں یہی کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی صاف طور پہ کہا ہے کہ میرے والد قانون یا عدل کی گرفت میں یا پکڑ میں نہیں ہے، بلکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے نا ہلال امتیاز ملٹری کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ نام لیا ہے۔ اس کے بعد اگر اگلی جو ہے نا وہ خبر پہ جائیں تو خارجی، یہ آپ نے بڑا سنا ہوگا، یہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں علیحدہ جماعت بنی تھی خارجیوں کی، اور یہ اتنے سخت اور کمینے لوگ تھے۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ کافر قرار دیا تھا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، خارجی، اور ابھی تک ان کا نام، اور کہتے ہیں ابھی بھی یہ مختلف ملکوں میں موجود ہیں۔ یہ معمولی غلطی پہ سر اڑا دیتے تھے، یعنی اگر آپ نے 3 وقفوں میں پانی نہیں پیا تو وہ کہتے تھے یہ سنت ہے، تو آپ کا سر اڑا دیا جاتا۔ اگر آپ نے غلطی سے بائیں ہاتھ سے جو ہے نا نوالا توڑ لیا تو یہ کہتے تھے کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور وہ سر اڑا دیتے۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے۔ پھر یہاں پہ نام رکھا گیا، وہ جو دہشت گرد ہیں، وہ جو ٹی ٹی پی کے ہیں، کہ جی یہ خارجی ہیں، یہ یہاں پہ آ کر ظلم کرتے ہیں، اور یہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کرتا چلوں، آپ کو یاد ہوگا کہ عراق تباہ ہوا، یاد ہے آپ کو، اور آپ کو یاد ہوگا لیبیا تباہ ہوا، اور پھر وہاں پہ یہ بیٹھ گئے۔ اس کی کبھی آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت ضرورت تھی تیل کی، تیل، پیٹرو ڈالرز، یعنی وہ گاڑیاں شاڑیاں سارا کچھ صرف پیٹرول اور ڈیزل۔ کرکوک پہ قبضہ کیا گیا، جو دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے تیل کا، عراق میں کرکوک، وہاں پہ قبضہ کیا گیا، رگوں سے خون نچوڑا گیا عراق کی، اور بہانہ کیا کیا گیا کہ صدام حسین کے پاس وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ کدھر گئے وہ ہتھیار؟ صدام حسین بھی نہ رہے، حکومت بھی نہ رہی، عراق کا برا حال ہو گیا، شام کا برا حال ہو گیا، لیبیا کا برا حال ہو گیا، یمن اجڑ گیا۔ کدھر گئے وہ ہتھیار؟ اصل مسئلہ تیل کا تھا۔ اب شفٹ ہو رہی ہے انرجی، اب انرجی جا رہی ہے ہیلیم پہ، لیتھیم پہ، کوبالٹ پہ،
اب منرلز چاہیے، اب گاڑیوں کو چلانا ہے بیٹریوں پہ، اب جو ہے نا وہ پرزے بنانے ہیں میزائلوں کے، اب اس سے پیٹرول سے جو ہے وہ توجہ ہٹ رہی ہے۔ اب وہ ملک خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کریں جہاں معدنیات ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی یہ خوارج پنجاب میں نہیں دیکھے، پنجاب بڑا خوش قسمت ہے، آپ نے یہ خوارج سندھ میں نہیں دیکھے، سندھ بڑا خوش قسمت ہے۔ یہ کے پی کے اور بلوچستان خوارج، بی ایل اے، وہاں معدنیات ہیں اور ٹریلینز کی معدنیات ہیں، اور وہ معدنیات امریکہ کو چاہیے۔ ہم کمٹمنٹ دے چکے ہیں، لوگ قرآن سروں پہ لے کر نکل آئے ہیں، لوگ قرآن سینوں کے ساتھ لگا کے نکل آئے ہیں، لیکن امریکہ کو چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں شندانہ گلزار نے جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا ہے کہ وردی میں ہمیں خوارج نامنظور ہے۔ اب نفرت کا ایم این اے ہیں پشاور سے، وردی میں خوارج، وہ بھی نعرہ تکبیر، وہ بھی نعرہ تکبیر، اور کافر عوام، معصوم عوام، ان کو مارا جا رہا ہے، دونوں طرف سے نعرہ تکبیر، اور عوام مر رہی ہے کیونکہ معدنیات ہیں۔ بہرحال جی 300 ارب روپیہ کھایا ہے چینی میں، 300 ارب۔ یہ دگڑ دلے یہ چائنا بوسکی کا جو ہے نا وہ کفن پہنیں گے۔ پہلا دگڑ دلہ ہے جہانگیر ترین۔ اب آپ عمران خان کی عظمت کا اندازہ کریں، جو دگڑ دلے کہتے تھے کہ عمران خان کے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اسی کو سب سے پہلے عمران ٹانگنے کے چکر میں تھا، اس نے سب سے زیادہ کمائے ہیں جہانگیر ترین نے۔ دوسرے نمبر پہ کمائے ہیں جی یہ ایک افغانستان کا مجاہد تھا، جنرل اختر عبد الرحمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے بیٹے ہمایوں اختر اور ہارون اختر نے دوسرے نمبر پہ مال بنایا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ون اینڈ اونلی حمزہ ککڑی اور سلیمان شباد ہدوانہ، انہوں نے مال بنایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ مدینہ شوگر مل، وہ بھی ان کا جو ہے نا رائٹ بال ہے، وہ جو نخرے اٹھائے ہوئے تھے اسلام آباد میں، وہ بھی ان کا رائٹ بال ہے۔ اور ویسے ہی ہم آپ کو پتہ ہے مکہ جنرل سٹور مدینہ شوگر مل اس کا نام ہے، اور اس نے بھی مال بنایا ہے۔ ٹوٹل مال بنایا گیا ہے 300 ارب روپے کا، 300 کروڑ کا۔ اور یہ آپ کہیں کہ یہ رک گیا ہے، یہ تو ایکسپورٹ سے کمایا ہے، یہ تو ایکسپورٹ جب کی ہے تو یہ کمایا ہے۔ اب جو ڈیلی کما رہے ہیں، ڈیلی، کیونکہ جو چینی مل سے بن کے باہر آتی ہے، تو میری بات ہوئی ہے مل والوں سے، انہوں نے کہا جی کہ وہ 60 سے 70 روپے پڑتی ہے، 60 سے 70 روپے کلو، سارے خرچے ڈال کے، اور کتنے کی بک رہی ہے؟ یہ کوئی سلسلہ رک گیا ہے؟ یہ تو قائمہ کمیٹی میں، کیونکہ جنید اکبر بیٹھے ہیں وہ یہ معاملات چھیڑ دیتے ہیں، یہ تو قائمہ کمیٹی میں اعتراف کیا آڈیٹر جنرل نے کہ انہوں نے صرف 300 ارب کمائے ہیں، 300 ارب۔ وہ مجاہد کے بیٹے نے بھی 300 ارب کمائے ہیں، ہمایوں اختر اور ہارون اختر نے۔ ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے، اب آپ اندازہ کریں ان کے چورن کا، کہ ایک دن میرے گھر آئے جنرل اختر عبد الرحمان، انہوں نے کہا کہ جب آپ کا صابن چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ پھینک دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھینکا نہ کریں، مجھے دے دیا کریں۔ تو ہارون رشید صاحب لکھتے ہیں کہ میں سمجھا یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، کوئی کام کرتے ہوں گے چھوٹے صابنوں سے، بہرحال جی وہ میں ان کو دے دیتا۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا، مجھے واش روم کی طلب ہوئی اور میں واش روم میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ میرے والے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے صابن کے، وہ جوڑ کے جنرل اختر عبد الرحمان نے وہ چکی بنائی ہوئی تھی۔ چورن دیکھیں، وہ ایک صحافی نے لکھا تھا کہ باجوہ جو ہے وہ انڈین گانے نہیں سنتا، انڈین گانے۔ ایک بندے نے لکھا ہے کہ ضیاء ساری رات مصلی پہ گزار دیتا تھا، خود لکھوائے، امویوں نے تاریخ خود لکھوائی تھی، امویوں نے، یعنی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا مورخ، اموی بولتے تھے اور وہ حدیثیں نئی حدیثیں اموی لکھواتے تھے، نئی حدیثیں بنا کے، عرب تھے نا، انہوں نے خود اپنی تاریخیں لکھوائیں۔ باجوہ انڈین فلمیں نہیں دیکھتا تھا لیکن کشمیر حوالے کر دیا جو ہے نا وہ انڈیا کے، انڈین گانے نہیں سنتا تھا، ویری سوری۔ اور ابھی نندن پر جو تھا، ابھی نندن کا چکر، اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، نہ کہ چلو چھوڑو پرے کرو،
جانے دیں۔ عمران خان، مجاہد انور خان اور محمود حیات خان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، یہ کہتے تھے جواب دینا ہے، باجوہ کہتا تھا چھڈو مٹی پو، یہ خود چورن بچواتے ہیں۔ اختر عبد الرحمان صاحب ان کے ٹکڑے لے جاتا بقول ہارون رشید کے اور چکی بناتا، اور بیٹے دوسرے نمبر پہ ہیں۔ کیا کیا دو بھائیوں نے، ہمایوں اختر اور ہارون اختر نے، سوائے انٹرنیشنل لوٹے، نون لیگ، کاف لیگ، پی ٹی آئی، سوائے اس اور کیا کیا انہوں نے؟ اور جتنے پیسے اختر عبد الرحمان نے چھوڑے سوئس بینکوں میں وہ کبھی تفصیل نکال لیں۔ بہرحال جی انہوں نے ان دگڑ دلوں نے 300 ارب جو ہے وہ بٹور لیا، اور ابھی بھی بٹور رہے ہیں، ابھی بھی جائیں گے دکان پہ، جو چینی خریدیں گے ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔